أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس میں آیا نمبر 13 اور 14 کی تجوید اور ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر میں ہم آیا نمبر 13 کو دیکھیں گے. چونکہ اس میں غزوہ بدر کا تفصیل کے ساتھ ذکر تو نہیں موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اشارہ دیا گیا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ غزوہ بدر کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، اور اس کانٹیکسٹ میں آیت کو سمجھیں گے. سب سے پہلے تجوید. قد، قوف موٹا پڑھا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے. موٹے حروف 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. ان حروف کو ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے. خا سب سے پہلے ہے، ہا کے بعد والا خا، اور اس کے بعد صاد، ضاد، طا، ظا، 4 اکٹھے آ رہے ہیں، اور پھر غین اور قاف. تو یہ جب بھی آئیں گے ان میں آواز پر ہو جاتی ہے، منہ میں ہوا بھر جاتی ہے. قد، دال میں ایکو ساؤنڈ ہوگی کیونکہ کلکلا ہو رہا ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جن کے اوپر جب جزم سکون آتی ہے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ایکو ساؤنڈ آتی ہے. قد نہیں پڑھنا، قد. کان، کا الف مدہ ہو رہا ہے. لکم آیتون، الف مدہ ہے. یتون میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو چھپائیں گے. فی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ آ رہی ہے، تو ہم اس کو لمبا کریں گے 2 حرکہ. فی اتینی، تینی، اور جب آگے ملائیں گے تو پڑھیں گے فی اتینل تقتا، تقتا. تا کا مخرج اور قاف کا مخرج اس کا فرق رکھنا ہے. تا کو باریک ادا کرنا ہے، قاف کو موٹا. ہوتا کیا ہے، جب قاف کو ہم موٹا کرنے لگتے ہیں تو تا توا بن جاتا ہے، التوقتا اس طرح کر کے اکثر پڑھ لیا جاتا ہے. تو خیال کرنا ہے کہ تا کو باریک ہی رکھا جائے اور قاف کو موٹا پڑھا جائے. فئتون تقاتلو، فئتون میں نون کی آواز کو چھپائیں گے. تقاتلو، قاف موٹا پڑھا جائے گا اور ساتھ ہی الف مدہ بھی ہو رہی ہے، تو تقاتلو. فی یا مدہ. سبیل اللہ، سبی یا مدہ ہے، اور اس میں جلالہ یعنی جو اللہ کا نام ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. وَأُخْرَى، اخ میں خواہ موٹا ہے، را کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. کافرۃ یرونہم، کا الف مدہ گین. فی را، را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر فتحہ آ رہی ہے. کافرہ را نہیں پڑھیں گے، رو پڑھیں گے. دونوں میں بولنے میں یہ فرق پتہ چل جاتا ہے. کافرو، رو، را نہیں، رو. توئیں غنہ ہوگا، لمبا کریں گے. یا رو، رو میں ہونٹ باقاعدہ گول ہوں گے کیونکہ واؤ کو ہم ادا کر رہے ہیں، واؤ کو ادا ہوتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں. یا رونہم مثلیہم، مث فا کو نرمی سے پڑھنا ہے. لئی میں لین ہو رہی ہے. رو یلعین، رو میں جھٹکا ہوگا چونکہ حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے. یل عین، عین میں لین ہو رہی ہے اور یہاں پر مد لین ہو رہی ہے اصل میں، تو ہم اس کو زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے. رو یلعین. واللہ اس میں جلالہ ہے، لام کو
मोटा करके पढ़ना है। युअय्यिदु बिनस्रिही, नस स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, रिही रा बारीक है, ही लंबा होगा। मैं यशा, आखिर में हमजा की आवाज में झटका आएगा। मई में हम गुन्ना करेंगे। इन, नून पर गुन्ना हो रहा है। नून और मीम के ऊपर जब भी शद आती है, डब्ल्यू साइन आता है, तो हम गुन्ना करते हैं। फी ज़ालिका, फी या मद्दा, ज़ा, ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ना है, ज़ की साउंड नहीं आएगी, नरमी से ज़ा, ज़ा, ज़ालिका लइब रोतल लिउलिल अबसार। लइब आइन हुरूफ हलकी में से है, हलक के दरमियान से अदा होगा। बा के ऊपर जज़म है, सुकून आ रहा है, हुरूफ कलकला में से है, यहाँ पर एको साउंड होगी। लाइब रो, रो मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रो के ऊपर फतहा ज़बर आ रही है। जब भी रो के ऊपर ज़बर या पेश आए, फतहा या दम्मा आए, तो हम उस रो को मोटा पढ़ते हैं, और जब कसरा आए तो बारीक पढ़ते हैं। ली उलिल, उलिल नहीं करना, वाव के ऊपर कोई हरका नहीं है, इसको वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह वाव के ऊपर गोल सा निशान देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस गोल निशान का मतलब ही ये होता है कि ये वाली हरका नहीं पढ़ी जाएगी। कहीं कुरान पे आप अलिफ के ऊपर भी ऐसा गोल सा निशान देखेंगे, उसका भी मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो ली उलिल अब, अगेन कलकला, स्वा मोटे रूप में से है, स्वाद मोटा पढ़ेंगे और साथ ही अलिफ भी मोटा होगा। आखिर में रॉ भी मोटा ही पढ़ा जाएगा क्योंकि हम स्टॉप कर रहे हैं, रॉ पे सुकून आ गया है, तो उससे पहले वाली हरका को हमने देखना होता है, और वो फतह आ रही है। जुय्यिना, ज सीटी वाले हरूफ में से है, सीटी की आवाज होगी जुय्यिना। अच्छा, या के अंदर ज वाली साउंड नहीं होती है, नहीं करना होता, ई वाली होती है। जुय्यिना लिन्नासी, लिन नून पर गुन्ना है, ना अलिफ मद्दा है, सी सीटी वाला हर्फ है, लंबा नहीं होगा। हुब्बुश शहवाती, हुब्बुश, ह हरूफ हलकी में से, हुब्बुश शहवा, होंठ गोल होंगे और लंबा होगा। हुब, हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई, मिनन नून पर गुन्ना होगा, सा मद होगी, और सीन सीटी वाले हरूफ में से है, सख्त हरूफ में से है, मोटा करके पढ़ेंगे, सॉरी मोटा नहीं करेंगे, सीटी की आवाज के साथ पढ़ेंगे। वल बनीन, वल बनीन, या मद्दा हो रही है। वल क़नातीरिल मुक़ंतरती, वल क़ मोटा, ना पे अलिफ मद्दा, त्वी पे या मद्दा, रिल मुक़ं, क़ाफ मोटा और नून की आवाज को छुपाना है, और अगेन तो रो दोनों मोटे होंगे। तो वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़्ज़हबी, मिनज़्ज़हबी, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है, मिलाना है। मिनज़्ज़हबी वल फिद्वती, फिद्वा, दुआ मोटा है, इसको दा नहीं पढ़ना, दुआ पढ़ना है। वल फिद्वती वल खैलिल मुसव्वमती, वल खै या लीन हो रही है, या साकिन से पहले या वाव साकिन से पहले अगर जबर आ जाए, फतहा आ जाए, तो हम वहां पर वाव लीन और या लीन करते हैं। और साउंड कैसी होती है, जैसे कि खोई, तई, सई, ऐसे ही वाव लीन, बऊ, तऊ, सऊ, जैसे कि मालिकी यौमिद्दीन, तो ये लीन हो रही है। हमने अलिफ वाव या मद्दा पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है, जब भी वाव साकिन से पहले दम्मा आ रही होगी तो वो वाव मद्दा होगी, लेकिन अगर वाव साकिन से पहले फतहा यानी जबर आ रही होगी तो वो वाव लीन होगी। ऐसे ही या साकिन से पहले अगर जेर आ रही है, कसरा आ रही है, तो वो या मद्दा है, लेकिन अगर या साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर आ गई है, फतहा आ गई है, तो वो या
لین ہو جائے گا. والانعام والانعام. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لین میں فتحہ آتی ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر آتی ہے، اور واو مدہ اور یا مدہ میں حرکات چینج ہو جاتی ہیں، یعنی واو مدہ میں پیش آ رہی ہوتی ہے ضمہ، اور یا مدہ میں زیر کسرہ آ رہی ہوتی ہے. والانعام انعامی، ان میں نون کی آواز کو واضح پڑھنا ہے، الف مدہ ہو رہی ہے، می والحرس نرمی سے، ذالک ذالک میں ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. متاع الحیات الدنیا، متاع الف مدہ، الحیات الدنیا، اس کو ہم دنیا پڑھیں گے، اس کو ہم نہیں کریں گے. یہ اظہار مطلق ہے، جو پرانے لوگ ہیں ان کو یہ یاد ہوگا. ادغام کی شرائط میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ ادغام دو لفظوں میں آ رہا ہوتا ہے. جب بھی وہ ایک لفظ کے اندر ہی نون ساکن بھی آئے گا اور حروف ارملون میں سے بھی کچھ آ جائے گا تو وہاں پہ ہم اظہار مطلق کرتے ہیں، یعنی ہم نون کی آواز کو اظہار کے ساتھ واضح پڑھتے ہیں. ہے یہ ادغام کا رول پورا ہو رہا، لیکن اصل میں ہوگا یہاں پہ اظہار. کیونکہ نون ساکن اور اس کے بعد جو حرف ہے وہ ایک ہی ورڈ کے اندر آ رہا ہے، ویسے ہمیشہ یہ دو ورڈ کے اندر ہوتا ہے. تو متاع الحیات الدنیا، اچھا اس میں ناک میں بھی آواز نہیں جانی چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں دوں یا دن کلیئر بولنا ہے، اور پھر یا. واللہ اس میں جلالہ ہے، لام کو موٹا کرنا ہے. عندہ عین میں نون پہ اخفا ہوگا، نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. حسن المآب، حروف حلقی میں سے ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. حسن المآب، کو لمبا کرتے ہوئے با سے ملانا ہے، با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے. امید ہے مجھے کہ آپ نشان لگا رہے ہوں گے، اور نشان لگا کے اپنے پاس ضرور پھر پریکٹس کرتے ہوں گے. ہر دفعہ تجوید کے لیسن کی پریکٹس کم از کم 7 ٹائمز اونچی آواز میں آپ پہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. اس کے بغیر آپ کو اچھا پڑھنا نہیں آ سکتا. اور 7 ٹائمز میں کم از کم کہہ رہی ہوں، اس سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں، جتنی پریکٹس کر سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے. اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں، اور پلیز کوشش کریں کہ تلاوت کو سنتے ہوئے ایک ایک ورڈ پہ غور کریں. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انشاءاللہ اب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے آیت نمبر 13 اور 14 کی. آج ہم 2 آیات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم تفسیر آیت نمبر 13 کی ہی کریں گے تو اس وجہ سے آپ نے آیت نمبر 13 کی ہی تجوید اور ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، اور جب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم 14 کی تفسیر کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں اپنے تجوید کا اور ٹرانسلیشن کا لیسن بھی سنائیں گے. تو آج کی آپ کی آیت جو مین ہے جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تجوید اور ٹرانسلیشن کے اعتبار سے، وہ آیت نمبر 13 ہے. قد تحقیق انفیکٹ کانا ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لکم لا کے لیے، کم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، آیا نشانی کو کہتے ہیں. آیات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک کونی اور ایک شرعی. کونی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے وہ رب تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو کہ ہمیں رب تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے. اور آیتن سے قرآن کی آیات بھی مراد ہے، اس سے مراد ایک نشانی، ایک عبرت بھی ہے. فی میں، فی اتین 2 گروہوں میں، فی اتن کی تسنیہ ہے، تسنیہ یعنی ڈوئل ہے، 2 کے لیے ہم یا نون کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے پہلے، اس یا نون سے پہلے زبر آ رہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جمع کی نشانیاں 4 پڑھی تھیں. کوئی بھی لفظ جمع ہوتا ہے تو اس کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، واو نون، یا نون، واو الف اور الف تا کا آنا. تو جمع کی نشانیوں میں بھی یا نون ہے، اور ہم یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں یہ تسنیہ ہے اور اس کے اینڈ پہ بھی یا نون ہے. فرق کیسے پتہ چلے گا؟ فرق ایسے ہوگا کہ یا نون سے پہلے والے حرف پر اگر زیر آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، تو وہ جمع کا ہے، جیسے کہ مسلمینی 2 ہیں، مئی یا نون سے پہلے فتحہ ہے، اور اگر مسلمین ہو جائے گا تو سارے زیادہ مسلمان. ایسے ہی مؤمنینی 2 مومن، مؤمنین تمام مومن. کافروینی 2 کافر، کافرین تمام کافر. تو ایسے ہی فئتینی یا نون سے پہلے فتح آ رہی ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ڈوئل ہے، 2 ہے، اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں 2 گروہوں میں. فیہ اور یا نون تسنیہ کے لیے آ رہا ہے، فا حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. التقطا، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے. جب بھی اس طرح کا سٹرکچر آتا ہے جس میں سیکنڈ یعنی فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد تا آ رہا ہوتا ہے، اس میں آمنے سامنے اکٹھے 2 کا ایک میننگ آ رہا ہوتا ہے، اہتمام کا میننگ آ رہا ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ ہونا، یعنی جو آمنے سامنے ہوئے، ایسے ہی بائی چانس نہیں ہوئے کہ گزر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. التقطا کا ورڈ یوز ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا، کسی خاص مقصد کے تحت ہونا. القاء ہوتا ہے ملاقات کرنا، یعنی سمپل ملنا، بائی چانس بھی ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن التقطا جب تا کے ساتھ درمیان میں آتا ہے، اور یہ ڈیفرنٹ ورب کے سٹرکچرز ہیں عربک میں جو کہ مقرر کیے گئے ہیں، اور عربک زبان کی بہت پیاری خوبصورتی ہے یہ کہ اس میں تھوڑے سے ورڈز کے سٹرکچر چینج ہونے سے اس کے میننگ کے اندر ایک پورا مفہوم آ جاتا ہے. تو اہتمام کے ساتھ جب اس سٹرکچر میں آتا ہے لقیہ، القا، التقا کے سٹرکچر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا، اہتمام کے ساتھ آمنے سامنے ہونا، پلاننگ کے ساتھ آمنے سامنے ہونا، کسی خاص مقصد کے تحت آمنے سامنے ہونا. التقا تا، التقا لاقیہ سے ہے، ملاقات کرنا. اردو میں بھی ہم ملاقات کا لفظ یوز کرتے ہیں، اس کے بھی یہی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. تا
एंड पर आ रहा है। इल्तक़ता, उन दोनों की तस्निया के लिए ही हम ये भी यूज करते हैं, ता एंड पर आना अलिफ के साथ। जो आमने सामने हुए या जो दोनों आपस में आमने सामने हुए। फिअतुन, एक ग्रोह। फा हमजा या, फिअतुन कॉमन नाउन है, इसमें नकिरा है क्योंकि इसके एंड पर तनवीन आ रही है। तुक़ातिलु, वो लड़ रहा था, जंग कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। क़तला, क़ाफ ता लाम इसका रूट वर्ड है। अच्छा, तुक़ातिलु में ता फेमिनिन के तौर पे आया हुआ है। फिअतुन चूंकि मोनस है, देखें इसके आखिर में ता मरबूता आ रही है जो कि मोनस को शो करती है। तो वो ग्रोह के लिए जब इस्तेमाल हुआ लफ्ज तो वो भी ता मोनस के लिए आ रहा है, इसका मतलब तुम नहीं है। तो कातिलो यानी वो लड़ रहा था। फी में सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। सबील रास्ते को कहते हैं, अल्लाह ही अल्लाह के। उर्दू में भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह खर्च करना, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में देना। व उखरा, और दूसरा। उखरा, उखर जमा है उखरा की, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। व उखरा, और दूसरा। काफिरतुन, काफिर था। काफा रा इसका रूट वर्ड है। यरौनहुम, वो देख रहे थे, या वो रौना देख रहे थे, हुम उन्हें। रा हमजा या इसका रूट वर्ड है। वो देख रहे थे उन्हें, मिथलैहिम, मिथ मानिद होता है उसकी तरह, और असल में ये था मिथलैनी, मिथलैनी। जब ये आगे हिम से मिला, और अरबी में इसको कहते हैं इजाफत का होना, मुरक्कब इजाफी है ये। बस आप इस नाम को नोट कर लें और इतना याद रख लें। तो मुरक्कब इजाफी बनने की वजह से, मुजाफ मुजाफ इले की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया जब ये आगे हिम से जाके मिला। सिंपली ये याद रख लें, आगे जमीर से मिला तो इसका नून ड्रॉप हो गया। असल में ये मिसलई नहीं था, तो मिसलई रह गया। हमें कैसे पता चला नून ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर वही है जिस तरह ऊपर मैंने बात की, या नून और उससे पहले फतहा आ रही होती है। तो मिसलईन यानी मिसल मानिद होता है, और जब दो हो जाए तो इसका मतलब है दुगना। अपने मिसल नहीं, अपने मानिद नहीं, बल्कि अपने मानिद से डबल, दुगना। मीम सलाम इसका रूट वर्ड है। दुगना अपने से। रॉ या देखना, रॉ हमजा या इसका रूट वर्ड है। अलाइनी आंख से, आंख का। अलिफ लाम प्रॉपर नाउन, इसमें मारिफा के लिए आ रहा है। आइन आंख को कहते हैं। आइन अरबी जुबान में बहुत सारे और इसके मीनिंग भी होते हैं। हर वर्ड का ही बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन स्पेशली जैसे आइन है, आइन का मतलब आंख भी होता है। आइन उयून चश्मों के लिए भी इस्तेमाल होता है। आइन जासूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो जासूसी करता है वो भी आंखों से और देखकर तह तक पहुंच रहा होता है। वल्लाहु, और अल्लाह। युअय्यिदु तायीद करता है, मदद करता है। हमजा या दाल इसका रूट वर्ड है। बिनसरी ही अपनी मदद से। बी साथ, नसरी मदद, ही उसकी यानी अपनी मदद से। मन जिसकी। यशाउ वो चाहता है। शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है। इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इसमें, लाइब्रतन अलबत्ता इबरत है, निशानी है। इबरा उबूर करना, लिटरल मीनिंग इसका होता है उबूर करना, यानी दूसरे के हाल पर अपने हाल को कियास करके सबक लेना। उबूर करना यानी वहां तक पहुंचना, उस तक पहुंचना जो उसकी हालत है, उसको देखते हुए अपने हाल को कियास करके उस पर सबक हासिल करना, इबरत हासिल करना। ली उलिल अबस्वार, ली के लिए, उली वाले, अबस्वार आंखों, आंखों वाले के लिए। अब स्वार, अल अबस्वार है तो मारिफा है। बा स्वाद रॉ इसका रूट वर्ड है। जुय्यिना मुज़य्यिन कर दी गई है। मुज़य्यिन यानी आरास्ता कर दी गई है, खूबसूरत बना दी गई है, संवार दी गई है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज का खूबसूरत पसंदीदा होना। तो खूबसूरत कर दी गई है, आरास्ता कर दी गई है, सजा दी गई है।
लिन्नासी लोगों के लिए, ली के लिए, अल प्रॉपर नाउन के लिए है, नासी लोगों के, हुब्बु मोहब्बत, ह बा इसका रूट वर्ड है, अशहवाती अशहवात ख्वाहिशात की, अल इसमें मारिफा है, शीन हा वाव और शीन हा या दोनों ही रूट वर्ड आते हैं, मिनन निसाई औरतों में से, नून सीन वाव इसका रूट वर्ड है, वल बनीना और बेटों से, बा नून वाव बनू, इब्न की जमा है बनीन, अल बन नीन या नून आखिर में जमा के लिए है, तो वल बनीना और बेटों से, वल कनातीर और खजानों से। कनातीर रुबाई है, किस एतबार से? रूट वर्ड के एतबार से। अरबिक में रूट वर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सुलासी मुजर्रद और एक होते हैं रुबाई मुजर्रद। सुलासी के अंदर एक सुलासी मुजर्रद होता है, एक सुलासी मजीद फी ही होता है। इसकी डिटेल अभी हमने नहीं पढ़ी है, हमने सिर्फ सुलासी मुजर्रद को पढ़ा। मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ अकेला वही, यानी सुलासी तीन पर मुश्तमिल है। हर वो लेटर जो कि थ्री रूट लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, हर वो वर्ड जो कि थ्री रूट लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, उसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। इसका रूट वर्ड थ्री लेटर्स पर मुश्तमिल है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका रूट लेटर फोर लेटर्स पर मौजूद होता है, फोर लेटर्स होते हैं उसके, और अक्सर व बेशतर उसका वजन बराबर बराबर आ रहा होता है। इस वाले रूट वर्ड का डिफरेंट है, लेकिन अक्सर व बेशतर सेम सेम आ रहा होता है। जिस तरह जलजला, जालम जालम रिपीट हो रहा होता है वर्ड। तो ये जो कि फोर लेटर से मिलके रूट वर्ड बनता है, उसको कहते हैं रुबाई मुजर्रद। रुबाई, रा बा अलिफ आइन या, रुबाई कहते हैं फोर को। जिस तरह हम अरबा कहते हैं, रुब कहते हैं, पारे का पढ़ते हुए रुब हो गया, निस्फ हो गया, सलासा हो गया, तो रुब क्या होता है? यानी वन फोर्थ, फोर्थ पार्ट। तो रुबाई उस एतबार से है, कौफ नून त्वा रो इसका रूट वर्ड है, वल कनातीर और अल मुकन्नतरती दोनों का ही, और खजानों से जो इकट्ठे किए गए। खजाना, कनातीर कहते हैं किसी चीज का जमा करना। ढेरों माल, ऐसा माल जिसकी तह लगी हुई हो, तह पे तह पड़ी हो, यानी ढेर सारा माल खजानों के लिए आता है, और खजानों से जो इकट्ठे किए गए हों। मिन ज़हबी सोने में से, अल चूंकि शुरू में आ रहा है इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है, इसमें मारिफा है। वल फिद्दती और चांदी से, फिद्वा चांदी को कहते हैं, फा दुआ दुआ इसका रूट वर्ड है। ज़हबा का वर्ड जब अरबिक में यूज होता है तो ये फेल के तौर पे जब आता है तो उसका मतलब होता है जाना। ज़हाबा का मतलब होता है जाना, और ऐसे ही फिद्वा फा दुआ दुआ से इसका मतलब होता है मुंतशिर होना, बिखर जाना। और ज़हब और फिद्वा दोनों के मीनिंग में मुमासलत है, मिलते जुलते हैं, कि जो कि चला जाता है, निकल जाता है, मुंतशिर हो जाता है, बिखर जाता है। यानी ऐसे माल हैं जो हमेशा पास नहीं रहते, जिनके जाने का हर वक्त खौफ ही लगा रहता है, और जो कि हमेशा आपके पास मौजूद भी नहीं रहते हैं। बहरहाल वल खैली और घोड़े, खैल ख्याल से है, और ये गुरूर और तकब्बुर के लिए भी आता है, अकड़ कर चलना, फखर के साथ चलना। और घोड़ा चूंकि एक ऐसा जानवर है कि जिस पर चढ़ के इंसान एक ऊंची जगह पे चढ़ता है, यानी ऊंचा हो जाता है, उसको एक अकड़ महसूस होती है, एक फखर महसूस होता है। तो असल में वो जो फखर और वो सब महसूस हो रहा होता है, वो उसका ख्याल ही होता है। तो इंटरलिंक्ड है इसके लिटरल मीनिंग आपस में। और घोड़े, अल मुसव्वमती निशान लगे हुए, अल इसमें मारिफा के लिए है, मुसव्वमती सीन वाव मीम इसका रूट वर्ड है, निशान लगाए हुए। इट्स लाइक जिस तरह आजकल गाड़ियों पे नंबर प्लेट लगी होती है, हर एक का यानी एक निशान है, एक नंबर है, तो वैसे यानी घोड़े निशान लगे हुए, जाने पहचाने, हर किसी की अपनी एक
یعنی جو اس کے پاس اس کی ملکیت میں ہے. والانعامی اور مویشی جانور. انعام چار ٹانگوں والوں کے لیے اسپیشلی ان چوپایوں کے لیے یوز ہوتا ہے. خصوصی طور پر یہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام وہ جانور جو کہ چار پاؤں والے ہیں، جس طرح کہ گائیں، بکری وغیرہ، سب کچھ اس کے اندر شامل ہیں. انعام کا روٹ ورڈ اور انعام کا روٹ ورڈ سیم ہے. جب زبر فتح کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب جانور ہے انعام، اور جب انعام ہوتا ہے تو وہ نعمت سے ہے، نعمتیں. دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، نون عین میم. تو یہ جانور اور یہ سب بھی ایک قسم کی نعمتیں ہی ہیں انسان کے لیے. والحرثی اور کھیتی میں سے. ذالک یہ متاع سامان ہے، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. دنیا دنو سے ہے. دنو ادنا، دنو قریب کے لیے آتا ہے، ادنا حقیر کے لیے آتا ہے. یعنی اس کا روٹ ورڈ دال نون واو بھی ہے اور یہ ادنا سے بھی ہے. تو مرتبے کے اعتبار سے بھی دنیا حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں. پیارے نبی نے اپنی انگلی سمندر میں ڈالی اور اس کو نکال کر فرمایا یہ جو پانی میرے انگلی پہ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سارا باقی پانی سمندر ہے وہ آخرت ہے. دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا کا مقام اللہ کے ہاں اتنا سا ہی ہے. اور ادنا ایک تو اس اعتبار سے ہے، اور دوسرا قریب کے اعتبار سے بھی. دنو ہے، قریب ہے، یعنی آخرت سے پہلے دنیا ہے جو کہ ہماری قریب ہے، جس میں ہم وقت گزار رہے ہیں، وہ پہلے ہے، اور آخرت آخر میں یعنی بعد میں آنے والی ہے. واللہ اور اللہ، اندہ اندہ پاس ہو اس کے پاس ہے، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ. حمزہ واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھکانہ ہے، یعنی اچھا ٹھکانہ ہے. آج کے ہمارے پورے لیسن میں کوئی ایسا ورڈ جو کہ اس میں فائل ہو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی کاپی پہ، نوٹ بک پہ اس میں فائل لکھنا ہے آپ نے، اور ہم نے 2 لکھے تھے اس میں فائل ابھی تک. کون کون سے لکھے ہیں چلیں پہلے وہ بتائیں، جس کو وہ یاد ہے کہ جو اس میں فائل 2 آپ نے لکھے تھے. اگر آپ نے لکھے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا. اس میں فائل کون کون سے تھے جو ہم نے پڑھا ہے؟ شاباش. راسخ تھا اور جامع. راسخ، جامع، یہ ہم نے پہلے سورہ آل عمران کے لیسن میں پڑھے ہیں. جو میں نے آپ سے کہا تھا اپنے پاس اسم فائل لکھ کر نیچے ان 2 لیٹرز کو لکھ لیں، اور اب جہاں جہاں آگے آتا جائے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اسم فائل کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنے والے کا نام. جامع جمع کرنے والا، کاتب لکھنے والا. آج والے میں، آج کا جو ہمارا لیسن تھا آیت نمبر 13 اور 14، اس میں غور کریں کیا کوئی ایسا ورڈ آ رہا ہے جو کہ اس میں فائل ہو؟ نہیں، قاتل تو نہیں لکھا ہوا، تو قاتلو لکھا ہوا ہے، اور یہ ورب ہے. کون سا ورڈ ہے؟ الحمدللہ، جی بالکل. آپ میں سے کچھ نے بتایا ہے. کافرۃن، کافر 13 نمبر آیت میں ہی ہے کافر. اس کو بھی اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں. ہم نے ابھی تک راسخ لکھا ہے، جامع لکھا ہے، اور اب ہم کافر لکھ رہے ہیں. کافر کفر کرنے والا، اور کافرۃن مونس ہے. کس لیے؟ کیونکہ فئتن کی ایکسپلینیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے صفہ موصوف کا ذکر کیا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا بالکل سیم وزن ہوتا ہے. اگر جو جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں، جو موصوف ہے، اس کی اگر وہ مونس ہے تو وہ بھی مونس ہوگا، اگر جمع ہے تو وہ بھی جمع ہوگا، اگر وہ واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگا. تو فئتن کی بات ہو رہی ہے، ایک گروہ کی. تو فئتن کافرۃن، یعنی جو گروہ ہے وہ کافر تھا، تو اسی لیے کافرۃن تا ساتھ لگا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی تلاوت سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر آیہ نمبر 13 کی۔ آیہ نمبر 13 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی سب سے پہلا معرکہ تھا، جس میں اس سے پہلے کوئی مثال قائم نہیں تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہونے جا رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اگر پہلے کبھی کچھ ہوا ہو، کوئی مثال ہو، تو انسان کہتے ہیں اچھا فلاں ٹائم پہ بھی چونکہ مسلمان کامیاب ہوئے تھے، چاہے تھوڑے تھے، تو چلو ہم بھی ہمت کر لیں۔ لیکن یہ ایسا موقع تھا جس میں پہلے کوئی مثال کچھ بھی موجود نہیں تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت پہ، اپنی تعداد پہ، اپنے اسلحہ جنگ کی فراوانی پر، اپنی جنگی مہارت پہ ناز تھا، اور دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب کا دور چل رہا تھا، رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی تھیں، تو دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1/3 سے بھی کم تھی، 313 مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقاطا جو آمنے سامنے ہوئے۔ کون کون؟ فئتن ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ جو اس لیے جنگ کرے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے، تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے اور اگر وہ لڑ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فی سبیل اللہ ہی ہو۔ کون فی سبیل اللہ ہوگا؟ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرے۔ اس لیے نہ کرے کہ اس کا فرقہ بلند ہو، اس لیے نہ کرے کہ اپنی ذات بلند ہو، بلکہ کس لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرے تو اس سے اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین سر بلند ہو، تو وہ اصل میں فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ گروہ کون تھا؟ مسلمانوں کا۔ وَأُخْرَى اور دوسرا کافرۃ کافر تھا۔ تقریباً 1000 کے قریب تھے کفار، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم دگنا اپنے سے، رؤی العین دیکھنا آنکھ کا، یعنی کفار اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو۔ تو کفار کتنے تھے؟ 1000، تو اپنے سے دگنا کتنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو؟ 2000۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور وہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے کفار کو، کتنا؟ 626 کے قریب، اور حالانکہ کفار کتنے تھے؟ 1000۔ یہ سب کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کی قدرت، طاقت، غلبے پر یقین رکھتے ہیں ان کو مدد ضرور ملتی ہے دین کی سر بلندی کے لیے، لیکن مخلص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تو نصرت، کامیابی اللہ کی مشیت و ارادے سے ملتی ہے، قلت اور کثرت کی وجہ سے نہیں،
کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں ملتی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ بہت اہم واقعہ تھا غزوہ بدر، 17 رمضان 2 ہجری میں ہوئی، اور جب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں سے چھیڑ خانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ چھیڑ خانی کیا تھی کہ مکہ کے سارے تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے ہی گزر کے شام جاتے ہوتے تھے، اور چھیڑ خانی کرنے کا مقصد یہ تھا ان قافلوں کو کہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے بارے میں خطرہ محسوس ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی حماقت سے یا تو باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے، اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور اصل میں مسلمانوں کی یہی آرزو تھی، یا پھر جنگ کریں، اس کا راستہ اپنائیں، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھوتے، کیونکہ مسلمان وہاں پر ہر جگہ موجود تھے ان کے گزرنے کے راستوں پر۔ اسی پلاننگ کے تحت ایک قافلہ جو کہ ابو سفیان جس کا سالار تھا، وہ جا رہا تھا شام کی جانب، اور اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا، 50,000 دینار کی، اور اس کے ساتھ صرف 40 پرسن تھے، 40 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ فرمایا، مسلمانوں کو دعوت دی، آپ نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن اس کو بہت ضروری بھی قرار نہیں دیا۔ اس دعوت پر آپ کے ساتھ 313 لوگ نکلے، جس میں سے 82 سے 86 کے درمیان مہاجرین کے تھے، اور انصار کے 2 قبیلے تھے مشہور جو کہ ہم جانتے ہیں مدینہ میں، اوس اور خزرج۔ اس میں سے اوس کے 61 اور خزرج کے 170 لوگ نکلے۔ سواری میں صرف ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، مکمل تیاری بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا باندھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا، وہ علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ ایک جھنڈا انصار کا تھا، وہ اپنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کی مراد وہ قافلہ حاصل کرنا تھا۔ ابو سفیان بہت محتاط انسان تھا، اس نے بہت دھیان رکھا ہوا تھا۔ اس کو جیسے ہی، ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا، یہ اطلاع ملی کہ مسلمان مدینہ سے نکلے ہیں، تو اس نے اپنے قافلے کا رخ چینج کیا اور وہاں سے بالکل چینج کر کے راستہ نکل گیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر ممکن ہو مکے والوں کو اطلاع دی جائے کہ مسلمان وہاں سے نکل آئے ہیں۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی کے ساتھ تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑے سارے سردار اس جنگ میں شامل ہوئے۔ جب یہ لشکر تھوڑا سا آگے پہنچا جحفہ کے مقام پہ، تو ابو سفیان کا پیغام ان کو مل گیا کہ میں بچ نکلا ہوں، خیریت سے ہوں، اور کہا کہ تم لوگ اب واپس چلے جاؤ۔ لیکن چونکہ اس میں ابو جہل موجود تھا، اس نے کہا کہ اب تو کوئی واپس نہیں جائے گا، تکبر اور غرور کا اظہار کیا اور کہا کہ اب ہم ضرور جائیں گے اور جنگ لڑیں گے مسلمانوں سے۔ اس موقع پر بنو زہرہ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ، 300 کے قریب لوگ واپس ہو گئے تھے، تو باقی 1000 لوگ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے میں ہی اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اس پر ابو بکر صدیق اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ سخت مصیبت اور مشکل کے موقع پر تسلی اور دلاسے کا مل جانا اور کسی کے سپورٹ کا مل جانا، یہ بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا، آپ مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اور یہ کنہوں نے ابھی کہا تھا؟ مہاجرین کہہ رہے تھے جو کہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے ان سے کچھ سننا چاہ رہے تھے۔
اس پر انصار کے رئیس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ اللہ اکبر! کتنے اسٹرانگ ورڈز ہیں، کتنے اسٹرانگ ورڈز کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں، بہت دور تک بھی چلے جائیں، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ کون سے 2 گروہ تھے؟ ایک گروہ تھا وہ قافلہ جس کو لوٹنے کے لیے، جس کی چھیڑخانی کے لیے مسلمان نکلے تھے، اور دوسرا وہ تھا جو کہ مکہ سے نکل آیا تھا 1000 کا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں قافلہ مل جائے، مال غنیمت بھی بہت سارا ہاتھ آئے گا، 40 کے قریب لوگ ہیں، آرام سے قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت تھی دین کو غالب کرنا۔ اللہ نے مسلمانوں کو 1000 کفار کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین بھی پہنچے تھے۔ انہوں نے پہلے پہنچ کر اپنے لیے سٹیبل جگہ بنا لی، پکی جگہ لے لی، اور چونکہ وہ ساری ریتلی جگہ تھی، مسلمانوں کے حصے میں ریت والی جگہ آئی۔ مسلمانوں نے اپنی طرف سے جو چشمہ تھا اس کو حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیا اور باقی سارے چشمے بند کر دیے، تو کفار کے پاس پانی نہیں رہا۔ یہ بھی ایک جنگی ٹیکنیک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی، میدان جنگ کا چکر لگایا، وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کر کے فرمایا، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی۔ پھر آپ ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری۔ اس موقع پر اللہ کی مدد، تائید، جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے آئی۔ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کو وہ ڈبل نظر آئے، دوسرا جیسے کہ سورہ انفال میں ڈیٹیل میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا۔ اونگ کا اور نیند کا، غم، پریشانی، آزمائش کی حالت میں آ جانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کی نشانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بارش ہو گئی، کفار پکی زمین پہ تھے، وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ مسلمان کے لیے، مسلمانوں کے پاس ریتلی جگہ تھی جہاں ان کا چلنا پھرنا مشکل تھا، بارش ہونے سے ریت ٹک گئی، ان کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور اس بارش سے پہلے تیز ہوا چلی جس سے کہ ریت اڑ اڑ کر جس طرف کی تھی کفار کی طرف جا کر ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ یعنی کائنات بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس شخص کا جو کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اپنی مدد بھیج دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی، جنگ کی تیاری کی، اور آپ واپس تشریف لائے اپنی جگہ پر، اور آپ نے ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سوز کے ساتھ دعا مانگی۔ مشکل حالات و واقعات اور آزمائشوں میں سب سے بہترین حل رب تعالیٰ سے لو لگانا ہے۔ انسانوں سے شکایتیں شکوے کرنا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سے دعا کرنا ہی سب سے بہترین حل ہے۔ وہ دلوں کو تھامنے والا، وہ سنبھالنے والا، وہ معاملات کو درست کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ پہلے فرما چکے تھے کہ مجھے 2 میں سے ایک کا وعدہ ہوا ہے، تو آپ تسلی رکھ سکتے تھے کہ بس ہم جیتیں گے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ ساری رات جاگ کے دعا کی،
بار بار فرما رہے تھے اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب خلوص کے ساتھ دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ ابو بکر صدیق نے چادر اٹھائی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرمائی ہے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے۔ اس کے نزدیک تو یہی تھا کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرابت داری توڑ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اصل میں یہ ہے اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ یہ ابو جہل کے الفاظ تھے اور وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا۔ پہلے مبارزت ہوئی، آمنے سامنے ہوئے تین تین لوگ، اس میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ مشرکین تیزی کے ساتھ بڑھے، غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ مسلمان اپنا دفاع کر رہے تھے، احد احد کہہ رہے تھے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، یعنی ایک دم سے جو ایک ہوتا ہے نا جھونکا سا لگتا ہے اور ایک دم سے آنکھ، اور آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ طائف کے موقع پر پہاڑوں کے فرشتے کو کہا گیا تھا کہ یعنی پہاڑ اٹھا کے بستی ختم نہ کر دیں، لیکن رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ ہم مسلمان کاؤنٹنگ دیکھتے ہیں، سامنے کے اسباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، 1000 فرشتے بھیجے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پوش، ذرہ پہن رکھی تھی، سپاہیانہ انداز میں آگے بڑھے، آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ ایک مسلمان کا شیوا ہی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ غم ہے، چاہے وہ کوئی حالت ہے، قرآن کے الفاظ جو کہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے ذہن میں وہ آیتیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں وہ مسلسل آ رہی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی کی سیرت پڑھیں، موقع موقع پر ان کی زبان پر مختلف آیات ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریاں لی اور مشرکین کے چہروں پر دے ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک ایسا نہیں بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے یعنی سوری ناک کے اندر اس مٹھی میں سے مٹی میں سے کچھ نہ کچھ ذرا نہ چلا گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانفال میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم دیا اور فرمایا چڑھ دوڑو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو مسلمانوں کا جوش و خروش بہت بڑھ گیا، انہوں نے صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیں، گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین کو شکست ہوئی، انہوں نے راہ فرار اختیار کی، مسلمانوں نے کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کر لیا۔ ادھر مشرکین کی تائید کے لیے ابلیس بھی، شیطان بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھی تو فوراً الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ ابو جہل کو بھی اس جنگ میں 2 نوجوان لڑکوں معاذ اور معوذ نے قتل کیا، بالکل اس حالت میں کر دیا بری طرح زخمی کہ بس اس کی سانس آ رہی تھی۔ بعد میں عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، فرعون تھا۔ یہ مارکہ یوم الفرقان فیصلے کا دن تھا، اس میں آدمی نے اپنے چچا کو، اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ یہ سب سے بڑی چیز اسلام کی دولت ہے،
جو مسلمان ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں، اور جو اسلام نہیں لایا وہ چاہے جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہے وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں آئے۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا، کیوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو بلند کر دیا، حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ ان کی قبریں میدان بدر میں تھیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام کیا، اس کے بعد اب وہاں سے روانہ ہوئے۔ مکے میں سوگ کا یہ عالم تھا کہ وہ رو بھی نہیں رہے تھے، نوحہ گری بھی نہیں کر رہے تھے کہ اس سے بھی مسلمان خوش ہوں گے، یعنی ان کو شدید نقصان پہنچا اور اس پر اس سوگ کو بھی وہ منا نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹے کہ سب دشمنوں پہ روب بیٹھ چکا تھا۔ اسی موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے طور پہ اسلام قبول کیا تھا۔ اسی موقع پر جب آپ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، خود عثمان کے عقد میں تھیں، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی رہیں، تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر و ثواب اور حصہ ملے گا۔ اسامہ بن زید بھی وہیں پر تھے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کی حالت خراب ہے، وہ بیمار ہے اور اس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کیفیت میں باپ چھوڑ کر نکلا، کیوں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے۔ اور واپس پہنچے تو بیٹی وفات پا چکی تھی، دفنایا بھی جا چکا تھا، اس کے جنازے میں کسی چیز میں شریک نہیں ہوئے۔ تو دین انسان کو رب تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور رب تعالیٰ کے ہاں مخلص رہنے کی اور مخلص ہونے کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلصین میں شامل کرے۔ آخر میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کی 1-2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انتہائی مشکل وقت، اور جب اس طرح سے کوئی قریبی جاتا ہے تو انسان کے سامنے دنیا کی حقیقت اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، وہ انسان جو کہ بات کرتا، ہنستا، کھیلتا، سب کچھ آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ آپ کے درمیان میں سے چلا گیا، اور اس کیفیت کو سمجھنا کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے اور دوبارہ نہیں آ سکے گا، یہ جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہوتا ہے۔ ہم میں سے جس کے قریبی گئے ہیں اور جاتے ہیں، ہم اس کیفیت سے گزرنے والے ہیں۔ اور اتنے پیارے الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کہ اس موقع پہ سکھا دیے گئے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں آن کرتے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جن کے بارے میں میرے والدین کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ میرے والدین کی بار بار یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پاکستان میں میرے مدرسے کا کام اور جو کچھ میں اس وقت انسٹیٹیوٹ کا چلا رہی تھی، وہ سب کچھ میرے ان بھائی نے سنبھالا ہوا تھا۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہوا، فوراً انجیوگرافی ہوئی اور اسٹنٹ ڈل گیا، لیکن حالت سٹیبل نہیں ہو رہی تھی۔ 1 دن کے اندر اندر آخری وقت میں کثرت سے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سال میری بھابھی کی ڈیتھ ہوئی تھی،
تو भाई ने सबको बहुत हौसला दिया था और सबको कह रहे थे कि कोई बहन बेटी कोई नहीं रोएगी, अल्लाह की रजा में हमने राजी रहना है। 4 बेटियां और 1 बेटा है। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया इस हाल में कि उनके वालिदैन, उनके बहन भाई, उनके बच्चे, हर कोई उनसे राजी था। निहायत शफीक, निहायत मोहब्बत करने वाले, बारौनक, अम्मी अब्बू की खिदमत करने वाले, उनके पास, अपने वालिदैन के पास वही थे जो कि उनकी खिदमत कर रहे थे। उनका मामूल था जब बाहर से आना है, जब कहीं से आना है, यहाँ तक कि अपने कमरे से सुबह भी उठ के फजर पढ़नी है तो पहले वालिदैन के पास जाना है, अम्मी अब्बू के हाथ चूमने हैं, प्यार करना है, उनका हाल पूछना है, हर चीज में उनका ख्याल करना है, उनकी दवाइयाँ, उनको लेके जाना हॉस्पिटल, उनके हर चीज। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सब्र दे, उनके बच्चों को सब्र दे। थोड़ा सा कुछ अब्बू नाराज होते, कुछ कहते तो फौरन छोटे, सबसे बड़े भाई थे मेरे और मैं सबसे छोटी हूँ अपने बहन भाइयों में। जब कुछ थोड़ा सा अब्बू नाराज होते, कुछ कहते तो फौरन बच्चों की तरह बैठ के रोने लग जाते थे, माफी मांगने। अब वो अच्छा माफ कर दें, अच्छा ऐसे नहीं। हम में से हर एक के साथ हर किस्म की मदद के लिए तैयार होते थे। जब कोई काम होता, हम भाई मदरसे का ये करना है, हम भाई ये चीज करनी है। अभी जाकर मैं 1 महीना रह कर आई और पाकिस्तान में हर चीज करते हुए, पेंट करवाया, जो कुछ काम करवाए, सब कुछ, हम भाई ये करवाना है, हम भाई ये करना है। जहां परेशान होती थी वहां कहते तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना। मेरे पीछे भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि अभी वो कर रहे थे, करवा रहे थे। अभी एक्सटेंशन भी चल रही थी हमारी, लकड़ी का काम भी हो रहा था, वो भी वही करवा रहे थे। कुछ होना, कुर्बानी करनी है, बकरे लेने हैं, यहाँ से कुछ लोग कहते थे, हर चीज मैं भाई के सुपुर्द कर देती थी और अल्लाह उन्हें अजर दे। मेरा ख्याल है हर कोई जब भी किसी इंस्टीट्यूट में किसी जगह पर कोई जिम्मेदारी लेता है तो वो सोच समझ के लेता है, मैं इसको कर सकूंगा, वो कमिटमेंट करता है, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, मैं फलां ड्यूटी दूंगा, फलां दूंगा। भाई को कोई ड्यूटी उनसे पूछ के नहीं दी गई थी, बस उनको हर चीज में मैं कहती थी भाई ये करना है, भाई ये करना है। और ये उनकी नेकियां हैं। हम सब अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफिरत करे। और आप सबसे भी दुआओं की खास दरख्वास्त है। आज की क्लास लेना मेरे लिए इंतहाई दर्जे मुश्किल था, लेकिन ये सोच स्पेशली बहुत ज्यादा थी कि भाई चले गए और उनका नाम अमाल, उनका सब कुछ रुक गया है। मेरी जिंदगी है, कोई भी जाने वाला हम सबको ये पैगाम दे के जाता है कि उसका वक्त खत्म हो गया, उसके पास अब अमल की मोहलत नहीं है, मेरे पास है। मेरा भी ऐसे ही कोई वक्त होगा, ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी होगी और उसमें मैंने चले जाना है। मेरी मोहलत अमल जो मेरे पास है उसमें मेरा अमल ना कम हो, छूटे ना। और मेरे इस पढ़ाइयों में, इन सब चीज़ों में, चूंकि सबसे बड़े भाई थे, हर चीज़ में उनका हिस्सा है। अल्लाह उनको अजर अजीम अता करे, मेरे भाई भाभी दोनों को जन्नत में जगह दे। और मेरे अमाल को, उनके बच्चों के अमाल को और सबको उनके लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदखलहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, उस पर रहम फरमाए, उससे दरगुजर करके उन्हें माफ फरमा दे।
اس کی مہمانی اچھی انداز میں فرمائیں، ان کی رہائش کو کشادہ فرما دیں، ان کے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دیں، انہیں خطاؤں سے اس طرح معاف کر دیں جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، انہیں ان کے پہلے گھر سے بہتر گھر عطا فرمانا، ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرمانا، ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرمانا، اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرما دینا۔ آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم کی دعا ہے، بہترین عمل جو کہ کسی کی وفات کے بعد انسان کر سکتا ہے وہ ان کے لیے دعا ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے سکھا دی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ دعا آتی ہے، جب بھی کسی کے وفات ہو تو اسپیشلی اس کے لیے یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں اور حاضر و غائب سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے بھی آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پہ زندہ رکھیں، اور جسے موت دیں اس کا خاتمہ ایمان پر کریں۔ اے اللہ اس جانے والے کی جدائی پر صبر کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا۔ یا اللہ میں بھی وہ الفاظ کہتی ہوں، میرے والدین بھی، میرے بھتیجے بھتیجیاں سب یہ الفاظ تیرے راہ میں کہتے ہیں، ہم سب یہ کہتے ہیں جو کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن زبان سے صرف وہ ادا ہوگا جو کہ تیری رضا ہے، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔